فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق الله العظيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلے اجتماع میں ہم نے سورہ زمر کا آغاز کیا تھا اور اس کی ابتدائی 4 آیات مکمل کر سکے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت توحید فی العبادت کے حوالے سے قرآن حکیم کی عظیم سورت ہے۔ دوسری آیت میں ہم نے پڑھا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت اختیار کرو، بندگی اختیار کرو، فرما برداری کرو اس اللہ کی، اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ دین تو اصل میں مجموعہ ہی اللہ کی فرما برداری کا ہے، اللہ کی اطاعت کا ہے، ایک مکمل نظام زندگی جو ہمیں دین اسلام نے دیا اس پر کاربند رہنا، گویا کہ توحید فی العبادت یہ موضوع ہے سورہ مبارکہ کا۔ اور یہ بہت خوبصورت جوڑا ہے سورہ زمر اور اس کے فوراً بعد سورہ مومن۔ وہ توحید فی الدعا کے اعتبار سے قرآن حکیم کا ضرب نام ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ بار بار یہ الفاظ جو ہیں سورہ مومن میں ہم پڑھیں گے، پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے، لیکن اپنی اطاعت اور فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ دین الخالص، تیسری آیت میں فرما دیا گیا آگاہ ہو جاؤ، اللہ کو تو وہ دین اور وہ فرما برداری جو ہے مطلوب ہے جو خالص اسی کے لیے ہو۔ اپنے نفس کی اطاعت ہے، زمانے کی فرسودہ خرافات کی اطاعت ہے، رسم و رواج کی اطاعت ہے، یہ تمام چیزیں پس پشت ہوں گی۔ اطاعت اور فرما برداری اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، اپنی فرما برداری کو۔ 4 آیات ہم پڑھ چکے تھے، اب 5ویں آیت سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے، اور 4 ہی آیات کی مزید میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، یہ مضمون قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا، تفصیلاً اس پر بیان بھی ہوتا رہا۔ اس نے پیدا کیا اس زمین و آسمان کو حق کے ساتھ۔ حق اس شے کو بھی کہتے ہیں جو اصلاً حقیقت ہو۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کا وجود، اللہ تعالیٰ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ ہی الحق ہے، گویا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت تو اللہ ہے۔ اسی طرح حق اس شے کو بھی کہتے ہیں جو بامقصد ہے، پرپسفل ہے، عبث اور بیکار نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے ہمارے منتخب نصاب کا بڑا اہم درس ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ حق کا اپوزٹ کیا ہے؟ باطل۔ حق جو بامقصد اور باطل ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، عبث، بیکار۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اس کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ نے کوئی شے بھی عبث اور بیکار پیدا نہیں کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو یہ کائنات جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کی زندگی کا بھی اصل حاصل یہی ہے۔ سورہ ملک میں جو فرمایا گیا یہ زندگی کا سلسلہ جو ہے موت و حیات اللہ نے کیسے کیوں پیدا کی؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ تو خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ، با مقصد ہے، اس کا ایک پرپز ہے۔ اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر انسان ہے، انسان کی زندگی کا مقصد اپنے خالق اور اپنے مالک، اپنے رب، اپنے حاجت روا، اپنی مشکل کشا، وہ جو اسے روزی دینے والا ہے، جس کے بڑے بڑے احسانات اس پر ہیں، اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی کے لیے، یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا۔
یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، وہ ڈھانپ دیتا ہے یا لپیٹ لاتا ہے رات کو دن پر سے، اور اسی طرح لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر۔ یہ جو دن اور رات کا نظام ہے جو اللہ نے اس کائنات کے اندر، یہ سورج کا طلوع ہونا ہے، پھر اس کے بعد اس کا غروب ہونا ہے، یہ دن کا دورانیہ ہے، پھر رات اللہ نے بنائی ہے سکون کے لیے، اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں قرار دیتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہیں فرمایا کہ یطلبہ حثیثا، یہ رات اور دن جو ہے ایک دوسرے کی پیروی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دن ختم ہوتی ہے تو جو رات شروع ہو جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے دن شروع ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سورہ رعد میں فرمایا یغشی اللیل النہار، غشا یغشی کسی شے کو ڈھانپ دینا، واللیل اذا یغشا، آخری پارے کی صورت ہے سورۃ اللیل، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ہر شے کو ڈھانپ لیتی ہے، کور کر لیتی ہے۔ تو یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ رات کو ڈھانپ بھی دیتا ہے دن سے، یا دن کو ڈھانپ دیتا ہے رات سے۔ اسی طرح کہیں فرمایا گیا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، ولج یلج، کسی شے کا دوسرے میں داخل ہو جانا، گویا کہ رات جو ہے وہ دن میں داخل ہو رہی ہے، دن رات میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کی بہترین مثال آج کل ہم گرمیوں کا زمانہ ہے، دن بہت وسیع ہے، بہت ہی اس کا دورانیہ طویل ہے، گویا کہ دن رات میں داخل ہو گیا۔ رات کے دورانیے کا 1 گھنٹہ تقریباً وہ تھا جو دن نے کور کر لیا اس کو۔ اسی طرح شام کے مغرب کے وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں مغرب ہوتی ہے تقریباً 5 بجے اور آج کل 7 بجے، گویا کہ 2 گھنٹے تھے رات کے دورانیے کی کہ جس کو دن نے کور کر لیا ہے۔ یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے اس سورج اور چاند کو لگا دیا اپنے کام پر، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور پھر یہ کہ اس میں فسواہن 7 سماوات، یہ 7 آسمان بنائے۔ ہماری پہنچ سے ابھی وہ 7 آسمان تو بہت دور کی بات ہے، یہ زمین کا آسمان جو ہے اس تک بھی ہماری رسائی نہیں، کتنا فاصلہ ہے ہماری زمین اور آسمان کے مابین، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بغیر عمد ترونہا، یہ وہ سائبان یا چھت ہے جس کا کوئی عمود نہیں، جس کا کوئی ستون نہیں۔ تو وسخر الشمس والقمر، اسی نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے سورج کی بھی اور چاند کی بھی، اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح غروب کا وقت ہے، بالکل اس کے اندر کہیں کوئی وہ جو ایک نظام اللہ نے بنا دیا اسی کا تابع ہے، مسخر کر دیا اس زمینوں، اس سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، بلکہ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں بڑی ایک عجیب حقیقت یہ بھی سامنے آئی کہ سمندر میں جو مد و جزر ہوتا ہے، خاص طور پر جسے ہم جوار بھاٹا کہتے ہیں، کوئی ایسی مقناطیسی قوت ہے اللہ تعالیٰ نے جو چاند کے اندر رکھی ہے کہ جو 14ویں کا چاند ہے، اور خاص طور پر 12، 13، 14، 15، 16، یہ 5-6 دن جو ہیں چاند کے، جبکہ وہ بڑا ایک روشن ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا فاصلہ وہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں زمین کے قریب آ جاتا ہے، لیکن کہ سمندر کے اندر جو ہے بہت طوفانی لہریں اٹھنے لگتی ہیں، اور اس کی غرض جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ تاکہ سمندری مخلوق جو ہے اسے وہ آکسیجنیشن پوری طرح ہو سکے۔ بہت اونچی اونچی لہریں اڑ رہی ہیں، فضا کی آکسیجن جو ہے پانی میں جذب ہو رہی ہے، جو گویا کہ ان آبی حیوانات کے لیے یا آبی حیات کے لیے جو ہے وہ مبدا ہے، زندگی ہے، یہی آکسیجن ہے کہ جو اس کے اندر جذب ہوتی ہے ان کے گلپھڑوں کے ذریعے۔ تو سمندر کے اندر یہ لہروں کا اٹھنا جو ہے یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس آبی مخلوق کے لیے آکسیجن کی فراہمی کا ایک ذریعہ ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اس سورج اور اس چاند کو لگا دیا، مسخر کر دیا، ایک ڈیوٹی اس کے سپرد کر دی۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر شے چل رہی ہے ایک خاص وقت معین تک کے لیے۔ جرا یجری کے معنی ہوتا ہے چلنا، سبح یسبح کے معنی تیرنا، اپنے مدار کو برقرار رکھنا،
اپنے مدار کے اندر اپنی سطح کو برقرار رکھنا. دونوں ہی اعتبارات سے قرآن میں کہا گیا کل فی فلک یسبحون. اجرام فلکی کا ذکر کیا گیا، سورج اور چاند کا ذکر، اور ہر شے اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے، تیر رہی ہے. یسبحون. اور کہیں فرمایا گیا جیسا کہ یہاں ہے کل یجری لاجل مسمی، ہر شے چل رہی ہے. سکوت محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کوئی شے بھی ساکن نہیں. بظاہر اگر کوئی شے ساکن ہے بھی تو اس کے اندر جو ایٹمز ہیں اس کے الیکٹرانز موو کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. بڑا پیارا وہ فارسی کا شعر ہے، یہ سورج کی مثال دی گئی. یہ جو مہر درخشاں ہے وہ ایک ذرہ ثانی خاکی ہے، ذرہ فانی ہے. اس پوری کائنات میں سورج کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں. تو مہر درخشاں ذرہ فانی اور ذرہ فانی مہر درخشاں. اور اگر آپ ایک ذرے کو بھی چیر کر دیکھیں گے، اس کا بھی مائکروسکوپ کے لیے جائزہ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک پورا سولر سسٹم ہے کہ جو لگا ہوا ہے. اس کے الیکٹرانز ہیں جو بڑی تیزی سے گھوم رہے ہیں، پروٹونز ہیں، نیوکلیس ہے بالکل اس کے درمیان میں، جیسا کہ سورج موجود ہے اور اس کے ارد گرد ہماری زمین ہے، پلوٹو ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، سب بڑی تیزی سے حرکت کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر. تو مہر درخشاں ذرہ فانی، یہ جو سورج ہے وہ اس کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. اور ذرہ فانی مہر درخشاں، اور ذرہ فانی کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک پورا سورج موجود ہے، ایک پورا سولر سسٹم موجود ہے. یہی ایٹم ہے نا کہ جس کو آپ پھاڑتے ہیں تو جو انرجی ریلیز ہوتی ہے، یہ ایٹمی توانائی جس کو کہتے ہیں، یا یہ کہ ایٹم بم اور یہ تمام چیزیں، یہ جو اتنی انرجی آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اسی ایٹم کو اگر آپ پھاڑتے ہیں فیشن ری ایکشن کے ذریعے، اور اس کا بڑا لمبا پروسیجر ہے. ظاہر ہے کہ انسان اب وہاں تک پہنچا. اس سے پہلے انسان جو ہے اسی وادی کے اندر سرگرداں تھا کہ یہ انرجی کہاں سے حاصل کرے. کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار. آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست بھی ہے، بالا دست بھی ہے، کل اختیار اس کے پاس ہے، الغفار ہے، مغفرت فرمانے والا، انسانوں کے گناہوں سے درگزر فرمانے والا. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها. اس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، نفس واحد. یہاں اب نفس واحد کی اگر آپ تفسیر کریں گے تو اس میں بہت سا وقت لگ جائے گا. وہ پورا کی پوری ایک تھیوری، ڈارون کی تھیوری کو الگ رکھیے، لیکن یہ کہ حیات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ پانی ہے جو مبدأ حیات ہے، اور یہ ہماری سوائل تھی کہ جس کے ساتھ جب پانی مکس ہوا ہے، جسے قرآن کہتا ہے نا اختلاط. سورہ کہف کا جو 5واں رکوع اس میں فرمایا گیا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، فاختلط من الارض، کہ زمین کے اندر جو قوت نمو اللہ نے رکھی، آسمان سے بارش کا پانی، اس کا اختلاط ہوتا ہے تو حیات پیدا ہوتی ہے، زندگی پیدا ہوتی ہے. تو خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا. گویا کہ ایک ہی ماس تھا یا ایک ہی سبسٹنس تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت حوا کو پیدا کیا. سورہ نساء کا جو آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا. ثم جعل منها زوجها، وہاں خلق منها زوجها کہا. اور بعض احادیث ہے کہ جو اس جانب ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ حضرت آدم ہی کے وجود سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی ہے. وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ پسلی سے پیدا کی گئی، پسلی کے اندر ایک ٹیڑھ بھی ہوتی ہے، لہذا عورتوں کی تخلیق کے اندر ایک ٹیڑھ موجود ہے. اور حضور نے بڑی حکمت سے فرمایا اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لہذا حکمت کے ساتھ معاملہ کرو عورتوں کے ساتھ. تو یہ پسلی سے پیدا کیا جانا اور اس کے اندر ایک ٹیڑھ کا ہونا، اس کا کسی درجے میں بعض روایات سے بھی رہنمائی ہوتی ہے. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم ہی سے ہوئی ہے،
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا زوج، اس کا جوڑا بنا دیا۔ یہ پہلا انسانی جوڑا تھا جو وجود میں آیا۔ بعد میں جو نسل انسانی چل رہی ہے آپ کے علم میں ہے، وہ توالد و تناسل کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے نازل کیے تمہارے لیے مویشیوں کی نوع میں سے 8 جوڑے، 8 جوڑے۔ اس کی بہترین تفصیل ہے کہ جو آپ کو ملے گی سورہ انعام کی آیت نمبر 144 اور 145 پہ، میں نے خاص طور پر نوٹ بھی کیا تھا۔ فرمایا 8 ازواج، وہی الفاظ جو وہاں تھے کہ 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے، نر اور مادہ۔ یہاں جس نوع کا ذکر ہو رہا ہے جسے ہم مویشی کہتے ہیں، ڈھور ڈنگر کہتے ہیں، جن سے انسان جو ہے استفادہ کرتا ہے، ان کا دودھ بھی پیتا ہے، ان کا گوشت بھی کھاتا ہے، بار برداری کے بھی کام آتے ہیں۔ 8 ازواج اللہ نے پیدا کیے، 8 ازواج نر اور مادہ، من الضأن 2 ومن المعز 2، اور بھیڑ بکریوں میں سے بھی 2 ہیں، نر اور مادہ، بھیڑوں میں سے بھی، ومن المعز، اور بکریوں میں سے، گویا کہ چھوٹے جو مویشی ہیں ان میں یہ 2 ہی ہیں، بھیڑ اور بکریاں، ان میں نر اور مادہ۔ اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اب جسے آپ بڑے مویشی کہتے ہیں، اونٹ، اس میں بھی اللہ نے نر اور مادہ پیدا کیے، وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور اسی طرح گائے، یا یہ کہ جسے ہم بھینس کہہ دیجئے، اور اسی کا نر ہے جو بیل کہلاتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 پیدا کیے، 2 بڑے اونٹ اور گائے یا بھینس، اور ادھر دوسری طرف 2 چھوٹے ہیں جو بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، کیا تم نے پیدا کیے؟ اور کس کس قسم کی منفعتیں تم ان سے حاصل کرتے ہو، کیسا استفادہ کرتے ہو ان سے؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، وہ تخلیق فرماتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک کے بعد دوسرے درجے۔ گویا کہ تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان جو رحم مادر میں جو جنین پرورش پا رہا ہوتا ہے، مختلف درجات میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ خلقا من بعد خلق، مختلف ادوار ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، فی ظلمات 3، اور اللہ تعالیٰ یہ نقشہ گری کرتا ہے، تخلیق فرماتا ہے 3 اندھیروں کے اندر۔ 3 اندھورے سے مراد جو ہے وہ تو آپ کسی تفسیر کو دیکھ لیجئے، ہماری میڈیکل سائنس بھی اسی طرف نشاندہی کرتی ہے، فی ظلمات 3۔ سب سے اوپر تو انسان کا یہ جو کھال ہے، اس کی سکن ہے، اور اسی کے ساتھ مسلز ہیں، جسے ہم پیٹ کی دیوار کہتے ہیں، اور اس کے بعد اندر یوٹرس ہے، رحم ہے، جس کی اپنی ایک بڑی موٹی دیوار ہے، اور اس کے بعد وہ جو ایمبریو جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ایک جھلی کے اندر ہے، اوپیک جھلی ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ تو فی ظلمات 3، گویا کہ آج بھی ہماری سائنس یہیں تک پہنچی ہے کہ یہ 3 مختلف تہیں ہیں، جس میں انسانی جنین یا یہ کہ حیوانات بھی اسی میں شامل ہیں، یہ جو جنین پرورش پا رہا ہوتا تو فی ظلمات 3، یہ 3 تہوں کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر۔ اور بہرحال کتنا اندھیرا اس کے اندر ہوگا، صرف قبر کا اگر آپ تصور کر دیجئے، اس کے اوپر تو صرف ایک ہی لیئر ہے نا مٹی کی، لیکن عام طور پر ضرب المثل کے طور پر کہا جاتا ہے قبر کا اندھیرا، گویا کہ اس سے زیادہ اندھیرے کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جو حضرات بھی صوفیاء میں سے ہیں، جو اس بات کی مشق کراتے ہیں مراقبہ کرو، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصور کیا کرو کہ تمہیں قبر میں پہنچا دیا گیا، اور وہ اندھیرا جو ہے اس کا اپنے اوپر اس کا تصور کرو۔ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، یا وہ قبر کا اندھیرا واقعتاً اس سے تم ہو گزرو، اسی دنیا میں مراقبہ کرو ذرا۔ تو مراقبہ کراتے ہیں، تصور کرو کہ تم قبر کے اندر ہو، بڑا اندھیرا ہے، اور اس میں گویا کہ اپنا محاسبہ بھی کرو، مراقبہ بھی کرو۔ تو فی ظلمات 3، یہاں جو کہا گیا نا خلقا من بعد خلق، قرآن حکیم میں ایک مقام بہت جامع ہے، سورہ مومنون، وہاں ان مدارج کا ذکر کیا گیا، اور آج ہماری سائنس یا ایمبریولوجی جہاں تک بھی پہنچ چکی،
بڑے بڑے ایمبریولوجسٹ جو ہیں وہ بھی اس بات کو گویا کہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن حکیم نے جن مدارج کا ذکر آج سے 1400 برس پہلے کیا تھا بعین ہی وہی ہے کہ جو جنین کے اوپر گزرتے ہیں رحم مادر میں، مختلف سٹیجز۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، سورہ مومنون آیت نمبر 12۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی یا گارے کے ملخص سے، اس کے نچوڑ سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک بہت ہی محفوظ جگہ ہے جو رحم ہے، جو یوٹرس ہے، اس میں اس کو نطفے کی شکل میں پہنچا دیا۔ اب آگے وہ سٹیجز ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، سب سے پہلی سٹیج۔ اس کے بعد ہم نے بدل دیا نطفے کو علاقہ کی شکل میں، گویا کہ 4 یا 5 ہفتے اس کیفیت میں گزرے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک معلق ماس کی شکل میں لٹک گیا، علقہ، معلق۔ لیکن علقہ جمے ہوئے خون کو بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ فرٹیلائزیشن کے بعد جو ہے جو ایک کیفیت ہے جو ابھی بہت ہی مائکروسکوپک ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا لوتھڑا وجود میں آ چکا ہو، لیکن علقہ ہے، وہ وال آف دا یوٹرس کے ساتھ وہ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور اس کے بعد اس علقہ کو ہم نے تبدیل کیا یا اس میں تخلیق فرمائی کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ کچھ گوشت اور کچھ اور ماسز بھی پیدا ہو گئے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اب یہ دیکھیں ہماری ایمبریولوجی بھی یہ کہتی ہے کہ یہ ہڈیوں کا بننا جو ہے یہ بعد کی سٹیجز میں ہوتا ہے۔ تو وہ علقہ مضغہ کی شکل میں تبدیل ہوا، اور اس کے بعد اس کے اندر ہڈ سے ہڈیاں بھی جو نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس کے بعد اس مضغہ میں ہم نے ہڈیاں بھی پیدا کی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ان ہڈیوں کے اوپر جو پٹھے ہوتے ہیں جو اصل مسلز ہیں وہ سب سے آخر میں ڈیولپ ہوتے ہیں، تو ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے چڑھا دیا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پر ہم نے پھر وہ گوشت اور مسل جو ہیں ان کی ایک دیوار پیدا کر دی۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، گویا کہ یہاں تک کے مدارج ہیں 120 دن تک کے، اس لیے کہ یہاں قرآن حکیم کی اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ لیجئے، جس کا میں نے پہلے بھی 12 حوالہ دیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 40 دن جو ہے وہ رحم مادر میں نطفہ جو ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن علقہ کی شکل میں، اور 40 دن مضغہ کی شکل میں، اور اس کے بعد جب 120 دن اس کے مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ یہ جو مادی جسم وجود میں آ رہا ہے اس کی اس روح کو جو اللہ تعالیٰ کے امر کن کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی لا کر ملحق کر دیتا ہے اس جسد کے ساتھ 120 دن مکمل ہونے پر۔ یہاں قرآن حکیم میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ثم انشأناہ خلقا آخر، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر ایک نئی ہی تخلیق پیدا فرما دی، ایک نئی ہی اٹھان پر اس کو اٹھا دیا۔ گویا کہ 120 دن کی سٹیجز جو ہیں وہ تو تمام حیوانات اور انسانوں میں مشترک ہے، لیکن 120 دن گزرنے کے بعد اس حدیث کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، یہاں جو فرمایا گیا ثم انشأناہ خلقا آخر، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی اٹھان اٹھا دیا۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس روح انسانی کو اس جسد خاکی جو ابھی وجود میں آ رہا ہے اس کے ساتھ منسلک فرما دیتا ہے۔ تو وہاں جو کہا گیا تھا سورہ زمر جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تخلیق فرماتا ہے ایک کے بعد دوسرا درجہ، مختلف مدارج میں۔ ان مدارج کا ذکر تھا کہ جو سورہ مومنون کی جو آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ یہاں اصل میں اشارہ مکی صورت ہے، یہ مشرکین مکہ کسے اپنا رب سمجھتے تھے؟ فلاں دیوتا ہے، فلاں دیوی ہے، 20 کی تعداد میں ان کے یہ بت موجود تھے، اور وہی ان کے حاجت روا بھی تھے، ان کے عقیدے کے مطابق وہی مشکل کشا بھی تھے، اولاد نرینہ بھی وہی عطا کرتے تھے۔
تو توجہ دلائی گئی کہ یہ ہے رب، جو اللہ، جو تمہارا رب ہے. ذالکم اللہ ربکم، لہ الملک، اسی کا اختیار ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی بادشاہی، اسی کا راج ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید کا بیان مختلف اسالیب میں جو قرآن میں خاص طور پر مکی صورتوں میں آپ کو نظر آتا ہے، مختلف اسالیب سے متوجہ کیا جاتا ہے لوگوں کو. آؤ، اصل رب تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں تمہارے ماؤں میں کتنی سٹیجز، مدارج سے گزار کر جو ہے ایک مکمل انسان کی شکل میں تبدیل کیا ہے، اور تم ماتھا ٹیکتے ہو اپنے ان دیوتاؤں کے سامنے، اپنے ان بتوں کے سامنے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، کل اختیار تو اس کے پاس ہے. تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اپنے بعض خدائی اختیارات جو ہے کچھ اور دیویوں اور دیوتاؤں کے سپرد بھی کر دیے. فلاں دیوتا جو ہے وہ بارش کا دیوتا ہے، فلاں دیوی جو ہے وہ لکشمی دیوی ہے، فلاں اولاد عطا کرنے والی کوئی دیوی ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو فانا تصرفون. تصرفون کے کیا معنی؟ کہاں سے بچلائے جا رہے ہو، کہاں سے پھیرے جا رہے ہو. گویا کہ تم اگر اپنی فطرت کا مطالعہ کرو، اپنے یہ جو فرمایا گیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اپنے اندر غور و فکر کرو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ ایک اللہ ہے، ایک رب ہے. یہ تمام جن کو تم نے اپنا خدا قرار دے دیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انسان کی فطرت تو توحید کی طرف جاتی ہے. پھر کہاں سے لوٹائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. یہ نہیں کہا کہ کہاں جا رہے ہو یا کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں سے پھرائے جا رہے ہو. کوئی اور قوت ہے کہ جو تمہیں مجبور کرتی ہے اللہ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ شرک کرنے پر، اور وہ قوت کون سی ہے؟ وہ شیطان کی ہے. شیطان تو چاہتا ہی ہے نا، اس نے تو اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ قیامت تک کی زندگی مجھے عطا فرما دے. تو دیکھے گا کہ تیری مخلوق انسانوں میں سے بہت ہی کم ہوں گے کہ جو تیری فرما برداری پر رہیں. سب کو اپنے پیچھے لگا دوں گا، کھینچ لوں گا. اکثریت انسانوں کی وہی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. قرآن کئی مقامات پر قرآن میں کہتا ہے کہ لوگوں کی، انسانوں کی اکثریت جو ہے فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اسے تمہاری کوئی احتیاج نہیں. غنی کسے کہتے ہیں؟ جسے کسی کی احتیاج نہ ہو. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری تحمید کی، تمہاری تکبیر کی، تمہاری حمد و ثنا کی کوئی اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جو اس حوالے سے جامع ترین آیت ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. ان ساتوں آسمان، یہ زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تمہیں تفقہ حاصل نہیں ہے اس تسبیح کا. تمہارے کان میں وہ صلاحیت ہی نہیں. کتنی آوازیں ایسی ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ کون سی ہوتی ہے جو آپ کے کان نہیں سن سکتے، لیکن آواز کی لہریں ہیں جو ایک خاص مشین جو ہے ان کو منعکس کر لیتی ہے، کیپچر کر لیتی ہے. الٹرا ساؤنڈ مشین. اس لیے کہ ہمارا کان جو ہے وہ تو ایک خاص فریکوینسی کی حد ہے، ایک اپر لمٹ ہے، ایک نیچے کی لمٹ ہے. اس کے درمیان جو فریکوینسیز ہوگی اس کی تو سماعت ہو جائے گی، اس سے نیچے یا اس سے اوپر کو ہم سن ہی نہیں سکتے. اور فوری طور پر میرا ذہن منعطف ہوا اس بات کی طرف. یاد ہوگا آپ کو غالباً 2010 میں وہ جو ایک دھماکہ ہوا تھا ہماری قرآن اکیڈمی کے بالکل قریب ہی، میرے خیال میں 150 فٹ کا فاصلہ تھا بمشکل، جہاں کہا جاتا ہے کہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ تھا. تقریباً 800 kg بارود استعمال ہوا اس میں. زمین میں کچھ 15 فٹ گہرا جو ہے وہ گڑھا بن گیا. اسی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کس قدر پاورفل تھا. اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اگرچہ کچھ نقصان پہنچا ہماری قرآن اکیڈمی کی بلڈنگ کو، لیکن یہ کہ من حیث المجموع اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اس میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ دھماکے کی جو آواز تھی جو 10 کلومیٹر دور تک سنی گئی، کم سے کم دھمک جو ہے اس کی
وہ تو 10 کلومیٹر تک تھی، لیکن یہ کہ 5-7 کلومیٹر تک تو دھماکے کی آواز بھی سنی گئی۔ جو اس کے بالکل قریب تھے انہیں آواز ہی نہیں آئی۔ اس کا سب سے بڑا گواہ خود میں موجود ہوں، مجھے خود معلوم نہیں دھماکہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن اچانک دیکھا تو وہ چھت جو ہے اس پر سے بھی جو ہے اور شیشے ٹوٹ گئے اور گرد و غبار، پورا علاقہ جو ہے گرد سے اٹ گیا، جیسا کہ آپ نے اب تو ویڈیو کلپ بھی ہوتے ہیں، پورے جو ہے وہ گرد کا بادل آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ آواز محسوس نہیں ہوئی، آواز آئی نہیں، حالانکہ اس قدر شدید آواز تھی، لیکن وہ گویا کہ جو قریب کے لوگ تھے ان کی فریکوینسی، ہم تو بہت ہی قریب تھے اس کے، جیسے کہ میں نے عرض کیا زیادہ زیادہ 150 فٹ کا فاصلہ ہوگا اس جائے دھماکہ سے جہاں میں موجود تھا، لیکن آواز نہیں آئی۔ یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی گھوم کر کے جو ہے بہت ہی زوردار جو ہے جس طرح بہت تیز کسی شے کو روٹیٹ کیا گیا، یہ کچھ ہلکی سی آواز آئی اور اس کے بعد ہر شے تلپٹ ہو گئی، تمام دیواریں جو ہے وہ، دیواریں تو خیر اللہ کا شکر ہے نہیں گری، ہمارے قرآن اکیڈمی کی سب سے اوپر کی ایک دیوار تھی جو گری بھی، لیکن یہ کہ جو بھی دروازے بند تھے وہ بالکل درمیان میں سے پھٹ گئے، دروازے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، تمام شیشے ٹوٹ گئے، اور بڑی بڑی گرلز جو بڑی مضبوط تھی وہ بالکل ٹیڑھی میڑھی ہو کر رہ گئی۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن دھماکے کی آواز نہیں آئی۔ اب یہ وہ ساؤنڈ لیول ہے جو ہمارا کان کی رسائی سے بھی اوپر نکل گیا۔ تو فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو احتیاج نہیں ہے تمہاری اس تسبیح و تحمید کی، وہ غنی ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی کے سے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں تم میں سے تمہارے ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے تمام انسان جو تم سے پہلے ہو گزرے، تمہارے بعد آنے والے تمام جنات تم سے پہلے تمہارے بعد آنے والے، اگر وہ سب کے سب بھی انتہائی فاسق و فاجر، لفظ جو ہے حدیث میں افجر الناس، سب سے فاسق و فاجر جس کا تم تصور کر سکتے ہو، وہ بھی بن جائیں، تمام انسان تمام جنات، تبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری حکومت اور میرے اختیار میں رتی برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کو احتیاج نہیں ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو اللہ کی، انکار کرتے ہو اللہ کا، تو اللہ کو تو تمہاری کسی شے کی حاجت نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ کفر کریں، وہ اللہ کا انکار کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اب دیکھیں یہاں کفر کے مقابلے میں شکر ہے، تو گویا کہ یہاں جو آپ نے یہ جو ابھی آپ نے سنا یا پڑھا، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے اللہ کی، اس لیے کہ اس کے فوراً آیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے اللہ کی، اللہ تعالیٰ تو اس کو پسند کرتا ہے، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو دبا دینا، جذبات شکر کو دبا دینا، دفن کر دینا، یہ کفر ہے، ناشکری۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اگر ناشکری کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم کفران نعمت کر رہے ہیں، کفران نعمت، نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو گے، اللہ کا شکر زبان سے بھی ہے الحمدللہ، جس میں تعریف بھی آ گئی، شکر بھی آ گئی، کل تعریف بھی اللہ کے لیے، کل شکر بھی اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح یہ شکر دل کے گہرے جذبات کے ساتھ بھی ہے، قلب کی گہرائیوں سے اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنا، یہ صرف زبان سے نکلا ہوا کلمہ نہ ہو الحمدللہ، بلکہ گویا کہ ہمارے اس جسم کی، ہمارے دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں، کل شکر اللہ کے لیے۔ اگر الفاظ دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے ہوں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارا طرز عمل ناشکری والا ہو؟ اس شخص کا طرز عمل تو ناشکری والا ہو سکتا ہے جو صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دے، جس کی فرض کیجیے عادت ثانیہ بن گئی، لیکن یہ کہ دل کے ذریعے اگر انسان جو ہے دل کی گہرائی سے شکر ادا کرے گا تو اس کے اعضاء و جوارح بھی پابند ہوں گے اسی رویے کے جو انسان کے تشکر والا رویہ ہوتا ہے، شکر گزاری۔
ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی فعل ایسا نہ ہو جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اسے تمہاری شکر گزاری کی حاجت نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، لیکن اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے، اس کا شکر ادا کرو گے، زبان کو بھی استعمال کرو گے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، شکر کے لیے، تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے پسند کرے گا، یہ تمہارا طرز عمل تمہارے اپنے کام کے لیے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر تم شکر گزاری اختیار کرتے ہو اللہ کی تو اللہ پر کوئی احسان نہ دھرو، یہ تمہارے اپنے نفع کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے ہے، یہ شکر گزاری تمہارے ہی کام آنے والی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ والی سے مراد جان، کوئی جان ایسی نہیں جو کسی دوسرے کے بوجھ کو، گناہوں کے بوجھ کو شیئر کرے۔ قرآن حکیم میں 5 مقامات پر یہ الفاظ آئے، میں نے خاص طور پر اس کو نوٹ بھی کیا تھا۔ سورہ انعام آیت نمبر 164 میں فرمایا گیا قُلْ اغیر اللہ ربی وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اے نبی کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنا رب قرار دوں جبکہ وہ رب ہے ہر شے کا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وہی الفاظ جو یہاں موجود ہیں، اور کوئی جان نہیں اٹھائے گی مگر وہی بوجھ جو اس نے اپنے اوپر لادا ہے، گناہوں کا بوجھ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بعینہ یہی الفاظ۔ یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ جو مضمون جتنا اہم ہوتا ہے اتنے ہی اعادے کے ساتھ اس کی تکرار ہوتی ہے۔ کم سے کم اہم مضمون جو ہے قرآن میں 2 یا 2 سے زائد مرتبہ لازماً بیان ہوا۔ یہ الفاظ 5 مرتبہ موجود ہیں مختلف صورتوں میں۔ ایک تو ہے نا جسے ہم ترجیح کہتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صرف ایک سورہ رحمان میں 31 مرتبہ ریپیٹ ہو گئے، بار بار لوٹ کر آ رہے ہیں، ترجیح لوٹ کر آنا۔ اسی طرح وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 10 مرتبہ آئے، 2-3 آیات چھوڑ کر پھر یہی الفاظ، 2-3 آیات چھوڑ کر پھر یہی الفاظ سورہ مرسلات کے اندر، یہ ترجیح کہلاتی ہے۔ لیکن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 5 مقامات پر الگ صورتوں میں بیان ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آ گئے، پھر سورہ فاطر میں فرمایا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ۔ پہلے الفاظ وہی ہیں جو یہاں بیان ہو گئے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا جو ہے کسی دوسرے کا بوجھ شیئر نہیں کرے گا، نہیں اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر کوئی بوجھل جان جو گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے وہ کسی دوسرے کو اپنا بوجھ شیئر کرنا چاہے، لا تحمل منہ شیء، اس سے کوئی شے جو ہے وہ نہیں اٹھوائی جائے گی۔ پھر سورہ نجم میں فرمایا گیا ام لم ينبأ ما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفى الا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہی الفاظ جو یہاں بیان ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ زمر جو ہمارے زیر درس ہے، تو 5 مقامات ہیں، یہ 5 مکی صورتیں ہیں کہ جن میں یہ الفاظ آپ نے پڑھے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اور پھر تم سب کو تمہارے رب ہی کے حضور لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم نے اعمال کیے، جو کچھ کرتے رہے دنیا کی زندگی میں، ہر شے تم پر واضح کر دی جائے گی۔ وہ اعمال نامے میں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہمارے وہ اعمال جو کسی اور کی نگاہ میں نہیں ہیں، جو بڑے تخلیے میں ہم نے کیے ہیں، لیکن قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے، کرامن کاتبین بھی تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے نا ہر انسان پر، وہ نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ منکر اور نکیر ہیں یا یہ کہ جو بھی ان کے نام آپ دے دیجئے، لیکن کرامن کاتبین کے الفاظ جو ہیں سورہ انفطار میں موجود۔ اسی طرح سورہ قاف کے اندر جو ہے وہ بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، وہ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں دونوں طرف، اور وہ تلقی کر رہے ہیں، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بھی وہ نوٹ ہو رہا ہے۔ خیر کی بات کہی ہے تو نامہ اعمال جو ہے نیکیوں کا اس میں ڈال دیا جائے گا، اگر کوئی غلط بات کہی زبان سے نکلی
کوئی فحش گوئی کی ہے تو وہ بھی نوٹ کر لی جائے گی. پھر انسان کا ہر عمل، خواہ وہ کہیں اس نے زمین کی گہرائی میں کسی غار کی تہ میں کیا ہو، وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، وہ بھی فرشتے موجود ہیں. تو یُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرو گے، جو کچھ تم نے کیا ہے، جو تمہارے کرتوت ہے، اگر اعمال صالحہ ہیں تو ان میں سے بھی کوئی ایک ذرے کے ہم وزن بھی ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا جو تمہارے اعمال نامے میں موجود نہ ہو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ نہیں ہے کہ صرف شر ہی کی باتیں نوٹ ہو رہی ہیں، بلکہ خیر کا عمل بھی. اور کتنی احادیث ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص رستہ چل رہا ہے اور رستے میں کوئی تکلیف دہ شے اس نے دیکھی ہے، اس نے اپنے پاؤں ہی کے ذریعے اس کو ہٹا دیا، تو یہ بھی اس نے نیکی کمائی ہے. تو خواہ وہ انسان کو کتنے ہی ایسے نیک اعمال ہیں کہ جس کا انسان کو شعور ہی نہیں ہوتا، لیکن نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک شخص جب جنت میں اللہ تعالیٰ کی جو انعامات و احسانات اسے حاصل ہوں گے اور وہ اجر و ثواب دیکھے گا تو کہے گا پروردگار میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ یاد فرمائے گا فلاں وقت تم نے جو نیکی کی تھی وہ ہم نے محفوظ کی ہے، نہ صرف محفوظ کی بلکہ اس میں کئی گنا اضافہ فرما دیا. ہاں بدی کا عمل جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، قرآن حکیم اس پر گواہ ہے. جو بھی برائی کماؤ گے اس کے ہم وزن ہی اس کی سزا ملے گی، لیکن جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. 10 گنا تو ہے ہی، ہر نیک عمل کی جو ہے بدلے میں 10 جو ہے آپ کی بھلائیاں لکھی جاتی ہیں، 10 ثواب لکھے جاتے ہیں. اسی طرح 70 کا ذکر بھی ہے، پھر 100 کا ذکر بھی ہے، 700 کا ذکر بھی ہے. انہ علیم بذات الصدور، یقین اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے. وہ صرف تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھ رہا، یا تمہارے وہ اعمال وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، صرف جو علانیہ جو کام تم کر رہے ہو صرف وہی اس کی نگاہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ کہ جو تم چھپ کر کرتے ہو، تخلیے میں کرتے ہو. شاید تمہارے گمان میں کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اس کو نہ دیکھ رہی ہو، لیکن ایک آنکھ ہے اللہ کی جو دیکھ رہی ہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، ہمارے منتخب نصاب کا بڑا اہم درس حضرت لقمان کی جو وعظ و نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. اے میرے بیٹے، اگر تمہارا عمل خواہ وہ کسی چھوٹے سے چھوٹی چیز کا جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ رائی کا دانہ، حبۃ من خردل، وہ عمل خواہ وہ رائی کے دانے ہی کے برابر کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، خواہ تم نے کسی چٹان کے اندر کوئی غار ہے اس کی تہ میں جا کر اس عمل کا ارتکاب کیا ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی پر، اس بلندی پر کون دیکھے گا تمہیں؟ یا یہ کہ زمین میں کہیں کوئی نقب لگا کر، سرنگ لگا کر اس عمل کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ لے آئے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقینا اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں مضمر ہے. کتنے ہی راز ہیں انسان کے پاس کہ جو وہ ممکن ہے اپنے قریب ترین جو اس کا ساتھی ہو سکتا ہے اس تک بھی نہیں پہنچاتا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. پھر وہ وسوسے، وہ تمنائیں، وہ آرزویں جو انسان پالتا بھی ہے اور شیطان اس کو انگیخت بھی کرتا ہے. وسوسہ اندازی کے بارے میں تو حضور نے فرمایا جب بھی تمہارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو شیطان جو ہے وہ دھوکنے کی طرح وسوسہ اندازی شروع کر دے گا، وہ ترغیب دے گا تمہیں گناہ کی، معصیت کی. جو حیوانی جبلتیں ہیں ان کو بھڑکائے گا. تو وہ تو دل کے رازوں سے بھی واقف ہے، وہ سینوں کے اندر جو بھی مواد موجود ہے اس معنی میں جو وسوسے ہیں یا جو بھی انسان کی باطل نظریات ہیں یا باطل خواہشیں ہیں، ان تمام کا جاننے والا ہے، ان ہر شے کا علم رکھنے والا. اب وقت ہمارا یہاں ختم ہو گیا، لیکن آگے بہت اہم آیت آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب بھی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، اسے کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے. یہ جو فلسفہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر، کم سے کم 7-8 جگہ تو میں نے قرآن کی خاص طور پر نوٹ بھی کی تھی، جہاں مختلف اسالیب میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا.
جو گویا کہ اس بات کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ تمہارے دل کی گہرائی میں توحید ہے، اس لیے کہ تم پر جب کوئی بڑی آفت آتی ہے تو تمہیں اپنا کوئی اور معبود، کوئی خدا، کوئی دیوی دیوتا یاد نہیں آتا، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔